اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ہفتم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے میں آپ کی منتظر ہوں۔ بچوں، ہم اس کے صفحہ نمبر 112 سے 113 کی پڑھائی کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں۔ آج ہم اس کے صفحہ نمبر 114 کی پڑھائی کریں گے، تو آپ سب لوگ بھی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا صفحہ نمبر 114 نکالیں، چیپٹر آپ کا ہے میں آپ کی منتظر ہوں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جنت ہے، جنت کی آپ بیتی ہے، وہ اپنے بارے میں جنت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں ایسی حسین اور پاکیزہ حوریں ہیں جن کی عفت اور پاک دامنی اپنی مثال آپ ہے۔ ان حوروں کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور شفاف ہیں جیسے حسین موتی۔ یہ حوریں نہایت پاکیزہ اور شرم و حیا والی ہیں، ان کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ شہد کی طرح میٹھی اور پھولوں کی طرح خوشبودار ہوتی ہیں، اور جب یہ بولیں گی تو ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ ہر طرف معطر اور خوشبودار جھونکے رواں ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ اب وہ بول اٹھے تو لفظ خوشبو، وہ سوچ لے تو خیال خوشبو، اس کے تکلم سے بن گیا جواب خوشبو، سوال خوشبو۔ تو بچوں، یہ بہت ہی اچھا سا شعر ہے حوروں کے بارے میں، حوروں کی خوبصورتی کے بارے میں، کہ اگر جو جنت کی جو حوریں ہیں وہ بول اٹھیں تو ان کے جو لفظ ہیں وہ ایسے جیسے خوشبو پھیل رہی ہو، اور اگر وہ سوچ لیں تو ان کے جو خیال ہیں وہ بھی خوشبو ہی خوشبو ہوگی ہر طرف، اور ان کے تکلم سے بن گیا، یعنی ان کے بولنے سے، ان کے لکھنے سے جو ہے بن گیا جواب خوشبو، سوال خوشبو، یعنی ہر چیز ان کی خوشبودار اور معطر اور خوبصورت ہوگی۔ یہاں نیک مرد اور نیک عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ یہاں کئی چشمے رواں ہیں جن میں کوثر اور تسنیم بھی شامل ہے۔ کوثر وہ چشمہ ہے جہاں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اہل جنت کو جام کوثر بھر بھر کر پلائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ساقی کوثر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مردوں کے سردار ہیں اور عورتوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ یعنی جنت میں جو ہیں مردوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عورتوں کی سردار جو ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آگے جنت ہمیں اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میرے کئی دروازے ہیں جو نہایت آراستہ اور پیراستہ ہیں، ان میں سے ایک کا نام باب الریان بھی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، یعنی جنت کے بہت سارے دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، تو اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ دنیا میں انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینے والا میرے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ بچوں، یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی یہ سمجھ والی بات ہے کہ دیکھیں جنت کے بہت سارے دروازے ہیں جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی آراستہ اور پیراستہ ہیں، اور ان میں سے جو ایک دروازہ ہے باب الریان، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہمارا دل دکھاتا ہے، لیکن ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے واسطے۔ تو جنت کے جو دروازے ہیں، جتنے سارے خوبصورت دروازے ہیں، اس میں سے وہ شخص جو دنیا میں انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ شخص جنت میں جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں؟ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اپنانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے نا، یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کر بھی دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ آگے ہے
میں اتنی حسین اور اتنی آرام دہ اور لطیف جگہ ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی سجایا اور سنوارا ہے کہ آپ آخرت کے بعد یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا وقت گزاریں۔ مجھے تسخیر کرنا ہرگز ناممکن نہیں۔ تسخیر کا مطلب حاصل کرنا، یعنی مجھ پہ قابو پانا یا غلبہ پانا، مجھے فتح کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے یا ناممکن نہیں ہے۔ مجھے پانے کا ذریعہ تو آپ جانتے ہیں نا، نیک زندگی، نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری کا خیال۔ اگر آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف نیک اعمال کی دولت جمع کر لیں، میں خود بخود آپ کی ہو جاؤں گی۔ آپ مجھے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کوشاں کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، کوشش کرنے والا۔ تو یقین کیجئے کہ میں بھی آپ کی منتظر ہوں۔ بچوں، یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت آپ بیتی ہے جنت کی، کہ جنت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت حاصل ہو، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور فرما برداری کا خیال رکھے، تو اسی طرح جنت بھی ہماری منتظر ہے۔ وہ بھی چاہتی ہے کہ اچھے اور نیک لوگ جو ہیں وہ میرے اندر آئیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ جو طور طریقے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی نیک کرے، نیک ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو بچوں، اس کے بعد اب آپ نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بکس اوپن کرنی ہے۔ اپنا نوٹ بک کا پیج ریڈی کریں، جماعت کا کام لکھیں، آج کی ڈے اور ڈیٹ مینشن کریں، اور آپ نے کیا کرنے ہیں، اس کے سوال نمبر 1 اور 2 جو ہیں وہ آپ نے جماعت کے کام میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ جنت کے بارے میں مزید جو باتیں جانتے ہیں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ملتی ہے، یہ ان کی نیکیوں کا ہی صلہ ہوتا ہے جو نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی جنت لے جانے کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، جنت کے کچھ مزید نام سوچ کر بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے، جنت کے کچھ مزید نام یہ ہیں، جنت الفردوس، خلد اور بہشت۔ یہ جنت کے مزید نام ہے۔ جنت الفردوس بھی کہا جاتا ہے، خلد بھی کہا جاتا ہے اور بہشت بھی جنت کو کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ 2 سوال آپ نے جماعت کے کام میں لکھنے ہیں، بہت نیٹ سی، پیاری سی، اچھی سی رائٹنگ میں آپ نے یہ 2 سوال لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کا گھر کا کام ہے، گھر کے کام میں آپ نے یہ جماعت کے کام میں جو 2 سوال آپ کو پڑھائے گئے ہیں، یہ جو 2 سوال آپ کو لکھوائے گئے ہیں جماعت کے کام میں، یہ آپ نے گھر کے کام میں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سبق میں آپ کی منتظر ہوں، اس کی پڑھائی بھی آپ نے دوبارہ کرنی ہے اچھے سے سمجھ کے، اور جتنی بار بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمیں یہ خوبصورت سی جنت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔